السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا۔ دوستو، آج فوج کے ترجمان نے سیاستدانوں کی آرمی چیف سے ملاقاتوں کی تصدیق کی ہے۔ محمد زبیر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ محمد زبیر صاحب سابق جنرل کے بیٹے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب سے طویل تعلقات ہیں، کھانے کی میز پر بات ہوئی، لیکن انہوں نے فوج کے ترجمان کے بیان کی سختی سے تردید کی ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ شیخ رشید صاحب بہت اہم اس میں کردار ہیں۔ جب زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر وہاں پہ 4 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں تو اگر کوئی مریم نواز پر اور نواز شریف سے بات ہوئی ہے تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف لینے فوج کے سربراہ کے پاس گئے تھے۔ فوج کے ترجمان کی طرف سے کچھ اور کہنا اور محمد زبیر صاحب کی طرف سے کچھ اور کہنا، یہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ اس ملک میں ایسا جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو اس میں محمد زبیر صاحب اگر ایک ذاتی حیثیت سے جنرل صاحب سے ملنے گئے ہیں تو اس وقت یہ خبر کیوں نہیں دی گئی، یا اس وقت کے آئی ایس پی آر نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اب اس وقت یہ کہنا کیوں ضروری ہے، اور اس وقت یہ کہہ کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دوسرا کردار ہے شیخ رشید۔ کس حیثیت سے فوج کی ترجمانی کر رہا ہے شیخ رشید صاحب؟ آج 2 دن سے مسلسل سیاستدانوں کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان فوج سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ملتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا جب وہ ملتے ہیں اس وقت سیاستدان یا فوج اس ملاقات کی تصدیق کرتی ہے؟ اور اگر اس وقت نہیں کرتی تو آج یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جو سیاستدان ہے سے ملاقات شیخ رشید صاحب تو نہیں کروا رہے، اور اگر شیخ رشید وہاں پر اس ملاقاتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کس حیثیت سے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ شیخ رشید صاحب سے سیاستدانوں کو گندہ کروانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور کیوں کروا رہا ہے؟ اور ایسے وقت میں جب جو ایک بہت بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ سب مل کر اس حکومت کے خلاف ایک اے پی سی بلا رہے ہیں، اور اس میں لندن سے نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ سب ملاقاتیں کیوں کروائی جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اپنے وزراء کو بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی بات نہیں کر رہے، لیکن فوج ڈائریکٹ، اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کل سے اس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ ہر ٹی وی پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ٹی وی پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاستدان بہت گندے ہیں، وہ فوج سے ملتے ہیں، لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آگے سے فوج کے جنرل بھی سیاستدانوں سے ملتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان چلے جائیں اور ان سے آگے نہ ملا جائے، اور یہ خبر یہ ہے کہ سیاستدانوں سے فوج ملتی ہے، اور ایک طرف فوج جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سیاست سے دور ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست سے دور ہی رہا جائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن جب ظاہر ہے ایک عوامی حکومت کو کسی بھی سلسلے میں بلایا جاتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہوتا ہے، اس ملک کی فوج ہے، اس ملک کی فوج سے سیاستدان کو ملنا بھی چاہیے، لیکن ابھی جو یہ رنگ دیا جا رہا ہے اس ملاقاتوں کو وہ بہت غلط دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اے پی سی سے کچھ دن پہلے ملاقات جو ہوئی ہے، اگر اس کا اے پی سی سے پہلے فوج کے ترجمان ذکر کر دیتے تو بھی اچھا تھا، سیاستدان ذکر کر دیتے تو بھی اچھا تھا، جو کہ کہا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ ملاقات تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، یا پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہو، جس پہ آج مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملاقات کسی کو کرنی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ سے ادارہ سپریم کوئی نہیں ہے۔ دوستو، ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی ناکام ہو گئی ہے، اور اگر اے پی سی ناکام ہو گئی ہے تو پھر سیاستدانوں کی کردار کشی کیوں جا رہی ہے؟ کبھی خواجہ آصف صاحب کی، کبھی احسن اقبال صاحب کی، اور آج شام کو وہ بھی بہت جو قریب ہیں، محمد زبیر صاحب، وہ بہت قریب، 40 سالہ رفاقت ہے۔ ظاہر ہے والد صاحب رفاقت ہوگی، اگر وہ ذاتی حیثیت میں ملنے گئے ہیں تو بھی ان کا پرابلم ہے، اور اگر وہ ذاتی حیثیت میں ملنے نہیں گئے تو وہ اگر اس وقت ملنے گئے تھے تو پھر ہم دوبارہ یہی بات ریپیٹ کریں گے، اس وقت یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس حیثیت میں ملنے آئے ہیں؟ دوستو، یہ اب ہمارے ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کی چیزیں ہوئی، 50 سوال تو ابھی اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد
100 سوال اٹھیں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس کس حیثیت میں ان سیاستدانوں کو ملتے ہیں، اور ان کیوں ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے جبکہ ایک ملک میں وزیر اعظم صاحب جو بیٹھے ہوئے. اس سے پہلے ایک پروگرام میں دیکھ رہے تھے، وہاں پہ ایک سیاستدان فرما رہے تھے کہ ہم جب یہ انڈیا کے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہوا تھا تو جوائنٹ سیشن ہوا تھا جس میں پارلیمنٹ اور اپوزیشن سب کو چیف آف آرمی اسٹاف ملے تھے، انہوں نے بتایا تھا، تو وہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائے تھے، وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے. تو آرمی چیف نے سب کو بریف کیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی دی جا رہی ہے کہ آرمی چیف اس لیے ملتے ہیں کیونکہ جو حکومت ہے وہ بری طرح ناکام ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت بری طرح ناکام ہے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں آرمی چیف کو کرنی چاہیے. تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ آئین میں کچھ قسم کا رول ہے کہ وہ سیاستدانوں سے مل کر یہ معاملات حل کریں یا معاملات طے کریں، یا اور بھی کوئی بھی مسئلہ ہو؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میرے ذہن میں جو ایک چیز ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل کو کوئی سیاستدان، کوئی شہری، سول شہری، کوئی اٹھ کر عدالت میں چلا جائے اور وہ آرمی چیف سے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے کے لیے کوئی ایسی پٹیشن کر دے، تو پھر اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب کیسے اس کو مطلب ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ وہ ایسے سیاستدانوں کو مل رہے ہیں جن ملاقاتوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور ان ملاقاتوں کے بارے میں اب کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ ملاقاتیں کس لیے کی جاتی ہیں، وہ کس کو کلیئر کرنے کے لیے، یا وہ حکومت بنانے کے لیے، یا حکومت گرانے کے لیے. یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر اس قسم کا کوئی سوال اٹھ جائے، کوئی عدالت میں چلا جائے، تو وہاں پہ ہمارے ادارے کے بارے میں جو باتیں ہوں گی یا ہمارے ادارے پر جو الفاظ اٹھیں گے وہ پوری قوم کو تکلیف دیں گے، پوری پاکستانی عوام کو تکلیف دیں گے. اور ہمارے ادارے پہ کوئی لفظ آئے، کوئی حرف آئے، یہ ہمیں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ہم اپنے ادارے کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ صرف دور رہنے کا کہے نہ، دور رہے بھی، تاکہ آنے والے دور میں، آنے والے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ان پر کسی قسم کی انگلی اٹھائی جائے. تو سیاستدانوں سے ملنا یا ملیں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا جیسے ہی وہ کوئی سیاستدان ملتا ہے تو اس کا ISPR اس کی تصدیق کرتی ہے، خبر ایشو کرتی ہے کہ آج فلاں سیاستدان نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے ہیں اور ان کی یہ بات ہوئی. اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں وہ ایک لیگل چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جو ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا اور ابھی ذکر کیا جا رہا ہے، جو اگست میں ہوئی تھی یا سپتمبر میں ہوئی ہے یا اکتوبر میں ہوئی یا جولائی میں ہوئی ہے، اور ابھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ابھی کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کو استعمال کر کے؟ وہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوستو، دوسری ایک چیز جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یا بات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں طلعت حسین صاحب، جو ایک بہت سینئر صحافی ہیں. انہوں نے کچھ کل ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کوئی نمائندے ہیں، وہ آرمی چیف سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ سیاست میں سرگرم ہونا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم اس حکومت کو 5 سال وعدہ پورا کرنے کی زبان دے چکے ہیں اور یہ 5 سال پورے کرے گی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے. لیکن وہ نمائندہ اس بات پہ بزد تھا کہ وہ اجازت لینے نہیں آیا، وہ صرف بتانے آیا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور وہ سیاست میں اس ملک میں دوبارہ جس جہاں سے وہ چھوڑ کر گئے تھے اپنے ووٹ کو عزت ہو، وہیں سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. جس پر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا یہ جو دعویٰ ہے، یہ ایک سینئر جو صحافی ہیں طلعت موسیٰ وہ کر رہے ہیں، ان کے ذرائع ہیں کہ انہی کے اس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم لوگ مال روڈ پر 2 لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیں گے. یہ اس کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ یا تو ISPR کرے گی، یا طلعت صاحب اس کے لیے کوئی مزید ویڈیو بنائے یا کچھ کریں گے تو چلے گا پتہ. ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. لیکن اگر یہ ایسا ہے اور اگر ایسے یہ کہا گیا ہے تو جناب آج اسلام آباد میں مریم نواز نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنے آئے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے آئے ہیں، ان کا خطاب سننے آئے ہیں. ہائی کورٹ پیشی کے بعد تو 2 لوگ کیا، بغیر بلائے کئی ہزار لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں سیاست دان جو ہے وہ عوام سے دور نہیں رہ سکتا، اپنے ورکروں سے دور نہیں رہ سکتا. اس بات کو ہمیشہ ذمہ رہنا چاہیے. سیاست دان کے جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف عوام ہوتی ہے، عوام کا ووٹ ہوتا ہے، عوام سے پیار ہوتی ہے، عوام کا محبت ہوتا ہے. آپ ان کو زیادہ دیر ان سے دور نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال نواز شریف صاحب کو سعودی عرب بھیجنا اور جیل میں ڈالنا. وہ 10 سال بعد یا 5 سال بعد جب واپس آئے تو آ کے پنجاب میں وزارت عظمیٰ سنبھالی گئی نون لیگ کی طرف سے،
اور دوسرے الیکشن میں وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. مطلب عوام کا اور سیاستدان کا جو رشتہ ہے وہ کبھی نہیں توڑا جا سکتا، ایٹ لیسٹ ان کی زندگی میں نہیں توڑا جا سکتا. یہ تو نواز شریف صاحب نے ثابت کیا ہے. ابھی بھی جب نواز شریف صاحب کل خطاب کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا خطاب کہیں چلنے نہیں دیا جائے گا. پاکستانی میڈیا میں تو مسلم لیگ میڈیا نے مریم نواز کی قیادت میں اس خطاب کو دکھانے کی پوری تیاری کی، پوری دنیا میں تیاری کی. تو جیسے ہی وہ خطاب شروع ہوا، پہلے ایک ٹی وی نے، پھر دوسری نے، اور پھر تمام ٹی وی چینلوں نے دکھایا. اور اس کی سب سے بڑی عوام میں مقبولیت یہ ہے کہ نارمل جو بڑی اسکرینیں ہیں وہ لگا کے میچ دیکھے جاتے ہیں کرکٹ کے، جو پاکستان میں بہت پاپولر ہیں. لیکن میاں محمد نواز صاحب کی بڑی اسکرین لگا کر شہروں میں میاں صاحب کی تقریر سنی گئی. تو یہ ایک عوام سے رشتہ ہوتا ہے، ایک عوامی لیڈر کا، جس کو آپ دور نہیں کر سکتے. تو ہماری ہم یہی کہیں گے کہ اس کو عوام کو اور نواز شریف صاحب کو اس ملک میں دوبارہ جو سیاست وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو مس مینج نہ کیا جائے. اس ملک کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ملک میں انارکی نہ پھیلے. اگر جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، ہمیں بہت خوف خطرہ ہے، ہمیں بہت ڈر ہے. اور ہمیں اس چیز سے ڈر اس لیے ہے کہ پاکستان کی حالت اکانومی پہلے سے بہت خراب ہے، برباد ہے، تباہ ہوئی پڑی ہے. اور اگر جو اکانومی چلانے والے لوگ ہیں، جو دوسرے کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر اس قسم کے جھگڑوں میں پڑ جائیں گے جہاں پہ سیاستدان اور فوج اور اپوزیشن اور گورنمنٹ اور حکومت، تو ملک کو، جو اس ملک کے دشمن ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ملک کو نقصان پہنچائیں گے. جو کہ ملک پہلے ہی بہت بری حالت میں، اکانومی، بے روزگاری، مسائل بہت زیادہ ہیں. ساتھ میں ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ کچھ ایسے. تو ہماری فوج سے بھی التماس ہے یا ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے ان چیزوں کی طرف زیادہ خیال دیں، کیونکہ ہمارا دشمن کسی بھی وقت ہماری کسی بھی غلطی یا ہماری کسی بھی جو کوتاہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائے گا. اور اس ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ادارے اپنے اپنے کام کریں. اپوزیشن اگر APC کرنا چاہتی ہے، اس حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے، اس کو چلانے دیا جائے. عوام اگر اس کے ساتھ نکلیں گے، اگر وہ حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ حکومت تو کام کر رہی ہے. اگر اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تو یہ اپوزیشن کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو وہ اس کو ہونا چاہیے. اگر حکومت اچھا کام کر رہی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے، تو اس کو کون روک سکتا ہے گرانے سے. لیکن اگر نہیں کر رہی ہے تو وہ اپنے گرانا چاہتی ہے. تو یہ دونوں کے جمہوری حق ہیں. مریم نواز اس ملک کے عوام کی ہر دل عزیز لیڈر بن چکی ہوئی ہے. مریم نواز کو دیکھنے کے لیے لوگ دیوانہ وار سڑکوں پر آتے ہیں. آپ نے پنڈی میں دیکھا آج کہ لوگ باراکو میں کھمبوں پر چڑھے ہوئے ہیں جن کے اوپر تاریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو اپنی جان سے عزیز مریم نواز کی ایک جھلک ہے. مریم نواز اس ملک کی عوام کی ہر دل عزیز لیڈر اس لیے بھی بن چکی ہوئی ہیں کہ وہ نواز شریف کی آواز ہیں. جب مریم نواز بولتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ الفاظ مریم نواز کے منہ سے نکل رہے ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے دل کی آواز ہے. لوگوں کو جو نواز شریف صاحب کو نہیں دیکھ سکے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ مریم نواز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ہر دل عزیز لیڈر نواز شریف کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ بات اب ہمارے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ اس ملک میں مریم نواز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس ملک کی سب سے پاپولر لیڈر مریم نواز بن چکی ہوئی ہے. مریم نواز رات کے اندھیرے میں وہ دیا ہے جو بہت دور سے پاکستانی عوام کو نظر آ رہا ہے. تو اس کو دیے کو جلانا بہت ضروری ہے. اس کی روشنی جو ہے وہ اتنی زیادہ پھیلنی چاہیے، اتنی زیادہ پھیل رہی ہے کہ آدھی رات گھپ اندھیر میں بھی مریم نواز جو ایک پورے علاقے، پورے شہر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ دن بدن روشنی بڑھتی جا رہی ہے. جتنا آپ دباتے جائیں گے روشنی وہ اتنی بڑھتی جائے گی. تو مریم نواز ایک حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. نواز شریف صاحب، مریم نواز ایک پیج پر، اگر مریم نواز کچھ کہتی ہیں، مریم نواز کچھ بولتی ہیں، تو وہ اس کو آپ مریم نواز کی نہیں، نواز شریف کی ہی آواز سمجھے. دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں سے ایک دوسرے پروگرام ملاقات ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اس ویڈیو میں چیزیں ایسی ملیں گی جس میں ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک لائیو پروگرام ملاقات ہوگی. خدا حافظ.